إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے۔ اب یاد رکھیے کہ کتاب جن کو دی گئی ہے ان میں کون کون شامل ہیں؟ یہود بھی شامل ہیں، نصارہ بھی شامل ہیں، اور ہم بھی شامل ہیں، کیونکہ ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے۔ ٹھیک، تو وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے، یتلونہ، وہ تلاوت کرتے ہیں، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا تلاوتی ہی، تلاوت کا حق ادا کرتے ہوئے۔ تلاوت کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، تلاوت جو ہے یہ تلا یتلو تلون سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فالو دا فٹ اسٹیپس، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ تلا یتلو تلاوت ان سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریڈ کرنا، پڑھنا۔ تو دونوں معنی اس کے اندر آتے ہیں بیسیکلی تلاوت کے اندر، اس کو پڑھنا بھی اور اس کو فالو کرنا بھی، اس کی اتباع کرنا بھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اصل میں کامیاب ہونے والے لوگ کون ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ ان کو بس وہ ایک نسبت رکھتے ہیں کسی نبی سے یا کسی خاص گروہ سے، بلکہ جب ان کو کتاب دی جاتی ہے یا کتاب دی گئی ہے تو وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہی متقین کی صفات میں سب سے پہلے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ لوگ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو اس ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا۔ تو کتاب جو ہے اس کا حق ادا کرنا، یعنی حق کا تلاوتی ہی کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ اس پر ایمان لانا، اولئک یؤمنون بھی، ٹھیک ہے، اس پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں آپ دیکھیں کہ خطاب جو ہے مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، اگر اہل کتاب کو کیا جا رہا ہے تو اہل کتاب جو ہیں جن کو کتاب دی گئی ہے وہ تو آلریڈی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں نا، انہیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ تلاوت کا حق ادا کریں گے تو پھر وہ اصل میں اس پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو ایمان اصل میں صرف زبان سے اقرار کر دینا نہیں ہوتا، بلکہ دل سے اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے، یعنی دل کا یقین انسان کو حاصل ہو کہ یہ کتاب واقعی اللہ کی طرف سے، اور جب دل کا یقین اس کو حاصل ہوگا تو پھر اس کو اسے سمجھنے کی آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ اس کو سمجھ کر اس پر عمل بھی کرے گا۔ قرآن کے دیگر حقوق کی طرف جانے سے پہلے ایک مرتبہ ہم یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ قرآن پر ایمان لانے کا جو مطلب ہے وہ کس طرح سے ہم اس کو لیتے ہیں اور کس طرح سے صحابہ کرام اس کو لیتے تھے۔ صحابہ کرام بھی جو تھے وہ قرآن پر عمل کیا کرتے تھے، لیکن ایمان رکھتے تھے، اور ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن فرق کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ ان کا فرمان ہے، یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے۔ آپ میں سے کسی کو یاد ہے کہ ایسی حدیث کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ آپ ایکسکیوز می ریوائز کریں کہ جو اس کا قول ہو
صحابی کا مطلب مرفوع نہیں ہوتی ہے نا، تو آئی تھنک پھر یہ اس کا اپوزٹ ہوگی، مرفوع کا اپوزٹ ذہن سے نکلا ہے، سوری، موقوف نو. آپ اس کو سوچئے گا، اپنے نوٹس میں دیکھیے گا، 3 طرح کی ہوتی ہیں، ایک مرفوع، موقوف اور مکتوب. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچئے گا، بتائیے گا مجھے کہ یہ کون سی ہیں. چلیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے ایک لمبی زندگی گزاری اور ہم میں سے ہر ایک کو قرآن سے پہلے ایمان عطا کیا جاتا تھا، یعنی ہم سب اس پر پہلے ایمان لاتے تھے. ایمان لاتے تھے کا مطلب کیا؟ زبان اور دل سے اس کی تصدیق کرتے تھے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے وہ من جانب اللہ ہے، وہ درست ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ پس ایک صورت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتی تو وہ اس کے حلال، اس کے حرام، ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ بیس آپ کے ذہن میں بن جائے گی جو میں آگے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں اور جو مقصد ہے ہماری اس کلاس کا. ٹھیک ہے، تو توجہ سے ذرا اس روایت کے الفاظ سنیے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب کوئی صورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حلال، اس کے حرام، اس کے اوامر اور اس کے نواہی، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ چیزیں بھی ہمیں سکھاتے جن کے پاس رکنا چاہیے، یعنی جس کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے. پھر میں نے ایسے لوگ دیکھے جن میں سے کسی کو ایمان سے پہلے قرآن عطا کیا جاتا، یعنی قرآن اس کے پاس موجود ہوتا اور وہ شعوری طور پر اس پر ایمان نہیں لایا ہوا ہوتا، تو وہ سورہ فاتحہ سے لے کر اس قرآن کے اختتام تک پڑھ جاتا، یعنی صبح ناز تک اس کو پڑھ جاتا، لیکن وہ نہ جان پاتا کہ قرآن اسے کیا بتا رہا ہے، قرآن میں سے کس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے، کس سے منع کیا جا رہا ہے، اور اسے کس حکم کے پاس رک جانا چاہیے، اور اسے وہ یوں بکھیرتا ہے جیسے گھٹیا کھجوریں بکھیری جاتی ہیں، یعنی اہمیت نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا اور اب ہم اس ساری ڈسکشن کو کریں گے. ٹھیک ہے، کہ حق کا تلاوت ہی کیا ہوتا ہے. 1 منٹ دیجیے گا ذرا مجھے. اب یہ روایت آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے اور فرق دیکھنا ہے کہ صحابہ کرام کا جو رویہ تھا قرآن کے ساتھ وہ کیا تھا اور ہمارا رویہ کیا ہے، اور اس میں ڈفرنس کہاں ہے. الذین آتیناہم الکتاب میں ان کو بھی کتاب دی گئی تھی، صحابہ کرام کو بھی کتاب ہمارے ہاتھ میں بھی ہے. فرق یہ ہے کہ انہوں نے پہلے ذہنی طور پر اس چیز کو ایکسپٹ کر لیا تھا، شعوری ایمان لائے تھے کہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ہم نے اس کو پورے کا پورا لینا ہے، تبھی ہمارا ایمان مکمل ہوگا. ہم وہ لوگ ہیں جو بائی برتھ مسلمان ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرق ہے دونوں شخصیات میں کی اٹھان میں فرق ہے. صحابہ کرام اس کے ایک ایک امر، اس کے نہیں یعنی ڈوز ڈونٹس، پھر اس کے اوپر غور و فکر، اس کے اوپر تدبر کرنا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، وہ اس کو پورے کے پورے کو قرآن پر ایمان لانے میں شامل کرتے تھے. جبکہ ہمارا طریقہ کیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ ایسے ہم قرآن کو لیتے ہیں اور اسے سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اندر کیا ہے. تو پڑھ تو دونوں ہی رہے تھے، لیکن دونوں کے طریقہ کار میں قرآن کو لینے میں فرق تھا. تو یہ جو حق کا تلاوتی ہی ہے نا، وہ یہ ہے جیسا کہ صحابہ کرام نے اس کو لیا، وہ نہیں جیسا کہ ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ قرآن کی تلاوت کا حق کیا ہے کہ اس کو پورے کا پورا لیا جائے، اس کو ویسے پڑھا جائے جیسے اس کو اتارا گیا ہے، ترتیل کے ساتھ، نہ کہ ایک دوڑ لگائی جائے کہ بس میں نے اس کو مکمل کرنا ہے اور اس کو اتنے قرآن میں مکمل کرنے ہیں. پھر یہ کہ تجوید کے ساتھ لہن جلی نہیں ہونی چاہیے،
اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے جس سے معنی بدل جاتا ہو. اور آپ سب نے تجوید کی کلاس لیتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ لہن جلی کیا ہوتی ہے. اور لہن جلی سے گناہ ہوتا ہے، اس سے انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کہ اجر میں. اور پھر یہ کہ اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور اس کے تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس پر عمل کرنا. تمام ڈوز اینڈ ڈونٹس، یہ نہیں کہ پک اینڈ چوز کرنا. اور پھر یہ کہ اس کو اس کے اندر جو تدبر ہے، جو غور و فکر ہے وہ کرنا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے اپنا تزکیہ نفس ساتھ ساتھ کرتے رہنا. اور ایٹ دا اینڈ جو آخری حق قرآن کا ہمارے اوپر ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو خود جب سمجھ رہے ہیں، ہم خود اس پر عمل کر رہے ہیں، تو ہم جو اس کے فائدے حاصل کر رہے ہیں تو ہم اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں. تو حق کا تلاوتی ہی جو ہے اس کے اندر کیا کیا شامل ہو گیا؟ پہلا حق کیا ہے کہ اس پر زبان اور دل دونوں طریقے سے ایمان لانا ہے، تصدیق کرنی ہے اس کی. نمبر 2، اس کو سمجھ کے پڑھنا. نمبر 2 پہ اگر آپ کر لیں کہ تجوید اور ترتیل کے ساتھ پڑھنا. نمبر 3 یہ کہ اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے ہوئے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کے پڑھنا، اس کے معنوں کے اوپر، مفہوم کے اوپر غور کرنا، اس کے شان نزول کو سمجھنا. پھر یہ کہ اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنا. کیسے؟ پورے کا پورا. اور یہ کہ جب ہماری زندگیاں اس کے ساتھ سنورنے لگیں، خوبصورت ہونے لگیں، قرآن کے ذریعے ہمارا تزکیہ ہونے لگے، تو پھر اس کے علم کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو اپنے تک روک کے نہیں رکھا جا سکتا. جب ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں، اولئک یؤمنون بھی، یعنی اصل ایمان یہ ہے. صرف زبان سے کہہ دینا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کو گھر میں ایک اونچی جگہ پہ رکھ دینا، بیٹیوں کی شادی کرتے ہوئے سر کے اوپر رکھ دینا، یا پھر رمضان کے رمضان اسے کھول لینا اور بغیر سوچے سمجھے پڑھتے چلے جانا، یہ اس کا حق کا تلاوت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اس پر ایمان کو پورا کرتا ہے. ایمان تب مکمل ہوگا کتاب کے اوپر، القرآن کتاب کے اوپر، جب ہم اس کی یہ حق کا تلاوت ہی کریں گے. یعنی تلاوت، اس کی ریسیٹیشن حق کے مطابق، تجوید اور ترتیل کے ساتھ، اس کو سمجھ کے پڑھتے ہوئے، اینڈ دین فالو دا فٹ اسٹیپس، اتباع. تلا یتلو تلون سے اتباع، پیچھے پیچھے چلنا. یہ جدھر ہاتھ پکڑ کے ہمارا لے کے جا رہا ہے اسی طرح اس کے پیچھے چلتے چلے جانا. اور پھر یہ کہ خود بھی اس کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. صرف اپنے تک روکے رکھیں گے تو خیر رک جائے گی. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کریں. ٹھیک ہے، لوگوں کو حق بات بتائیں اور باطل ان کے سامنے کھول کے رکھیں. یہ ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں ہے، کیونکہ ہم امت وسط ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے فرائض کو پورا نہیں کیا. اور یہ باتیں ہم پہلے بھی بہت دفعہ کرتے رہے ہیں. تھوڑا سا بس ایک آپ کے سامنے کوشچن مارک چھوڑ کے آگے چلوں گی، اور وہ یہ کہ ہم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ کیا ہم قرآن کا حق ادا کر رہے ہیں، ہم حق کا تلاوت ہی کر رہے ہیں، اس کے لفظوں کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کے حروف کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو اتارنے کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا حق ادا کر رہے ہیں. اپنی زندگیوں میں ہم قرآن کو کس طرح شامل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنے دن کا کتنا حصہ قرآن کو دے رہے ہیں. یہ کوشچن آپ کے پاس چھوڑی ہوں، سب اپنی اپنی جگہ سوچیے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پھر دوسروں کو بھی اس کو موٹیویٹ کریں کہ وہ قرآن کریم کے ساتھ ایسا ہی تعلق اپنا مضبوط کریں. یہ تعلق جو ہے نا، یہ ہے
اعتصام، ٹھیک ہے، وہ جو ہم بار بار کوٹ کرتے ہیں نا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وَاعْتَصِمُوا جو ہے وہ اعتصام ہے، اور اعتصام جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے مضبوطی سے تھام لینا. بیسیکلی اعتصام میں جو روٹ ہے وہ عین صاد میم ہے. عین صاد میم سے ہی عاصم ہوتا ہے، اور عاصم کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا. تو کوئی جو آپ کو بچاتا ہے تو آپ کو اس کا ہاتھ پکڑتا ہے، وہ آپ کا مضبوطی سے، تو وہ آپ کو بچا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی سے اس سے اعتصام بنا ہے. اور اعتصام کیا ہے؟ یعنی اس کو آپ مضبوطی سے تھامیں گے تو یہ آپ کو بچا سکے گا. ٹھیک ہے، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے، اور یہ مضبوطی سے تھامنا پھر کیا ہے؟ وہ حق کا تلاوتی ہے، یعنی اس کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، تو پھر ہم وہ ثمرات پا سکیں گے جس کا وعدہ ہمارے ساتھ کیا گیا. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، تو جو کوئی اس کا کفر کرتا ہے. اب یہاں ایمان اور کفر کو مد مقابل رکھنا ہے آپ نے. تو ایمان یہاں کس معنی میں ہے؟ قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے کے معنوں میں. تو جو ایسا نہیں کر رہا، وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر رہا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا اور آخرت میں خسارہ پاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں، جب وہ قرآن کو اس طرح نہیں لیتے جیسا کہ لینے کا حق ہے. بظاہر چاہے وہ دنیا میں کتنا ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی مال و دولت کیوں نہ اکٹھا کر لیں، لیکن الٹیمیٹ جو سکسیس ہے اس سے وہ محروم رہ جاتے ہیں. اور ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ اصل خسارہ پانے والا وہ ہے، اصل بینکرپٹ وہ ہے، اصل دیوالیہ وہ شخص ہے جو قیامت کے دن خود کو اور اپنے اہل خانہ کو جہنم کا سزاوار بنا دیتا ہے. اصل میں نقصان پانے والا وہ ہے. خسارے میں وہ نہیں ہے جس کے پاس دنیا میں مال و دولت نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، اور کیا آپ اس کو کہیں گے، اثر و رسوخ نہیں ہے، یا دنیا میں وہ انفلوئنشل نہیں ہے، دنیا میں اس کے پاس کوئی بڑا مقام نہیں ہے. اصل خسارہ یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں روکھی سوکھی کھا کے گیا ہے، یا دنیا میں کسی بیماری کو گزار کے گیا، یا دنیا میں وہ غربت اور کسی مفلسی یا کسی اور تنگی میں گزار کے گیا. اصل خسارہ یہ ہے کہ آخرت میں اس کا مقام کیا ہے، آخرت میں وہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو اصل خسارے میں وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کا حق ادا نہیں کرتا. آگے جانے سے پہلے اسی آیت پہ رکتے ہوئے آپ لوگوں سے چاہوں گی کہ آپ مختصراً اس کے بارے میں اگر کچھ کہنا چاہیں. آپ کی زندگیوں میں قرآن داخل ہونے سے پہلے اور قرآن کو جوائن کرنے کے بعد، قرآن کلاس کو جوائن کرنے کے بعد کیا اچھی تبدیلیاں آئیں، یا آپ کیا پازیٹیوٹی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، یا کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ خسارے سے باہر آ رہے ہیں. بے شک آپ نے ابھی قرآن پڑھا یا پیچھے پہلے کبھی پڑھا ہو یا کسی اور پلیٹ فارم سے پڑھا ہو، لیکن قرآن سمجھ کے اس طریقے سے تزکیہ کے ساتھ سمجھ کے پڑھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اگر اپنی زندگی کے دونوں حصوں کو، قرآن سے پہلے اور قرآن کے بعد کا ایک کمپیریزن کریں تو جلدی سے بتائیے گا، اور کوشش کیجیے گا کہ جس سے باقیوں کو بھی موٹیویشن ملے جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. جی پروین، اور مختصراً ذرا تاکہ ہم زیادہ لوگوں کی رائے لے سکیں. میں بتاؤں میڈم، اب ہم نے اس میں سے یہ سیکھا. جی میں بتاؤں میڈم؟ جی بتائیے جمیلہ، آپ بتائیے، اور جمیلہ کے بعد آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. جی جمیلہ. ہاں جی، ہم لوگوں نے یہ سیکھا کہ جو پرانے رسم و رواج ہمارے باوجداد میں پہلے آیا کرتے تھے، قسم کے قائد اور غلط قسم کی چیزیں جو رسومات وغیرہ چلتی تھی، ان کو چھوڑ کے ہمیں جو قرآن اور ہمیں حدیث بتا رہی ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے. اور وہ تمام تر فضول قسم کی جو رسومات ہیں ان کو سب کو چھوڑ دینا ہے. قرآن نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، تلاوت پہلے بھی پڑھتے تھے.
साथ पढ़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ है कि बहुत ज्यादा तब्दीली अपने आप में महसूस कर रहे हैं जो पहले नहीं आपको थी। फायदा क्या महसूस हुआ? मतलब अगर आप एक जुमले में कहें कि मुझे कुरान सीख कर ये फायदा हुआ जो मैं पहले इस फायदे से महरूम थी कुरान सीखने से पहले, अगर आप वो एक जुमले में बता दें। अच्छे और बुरे में दुनियावी फायदे से ज्यादा हमें आखिरत के फायदा का एहसास हुआ कि दुनिया का फायदा दायमी नहीं है, खत्म हो जाने वाला है, और हमेशा बाकी रहने वाली जो ज़ात अल्लाह ताला की उसके बाद मतलब मौत के बाद जो हमारी हयात है वो दायमी है, उसके लिए हमने कुछ करना है और वो दुनिया उसके में लिए रह कोशिश करना है। जब हम आखिरत के को देखने वाले बन जाते हैं तो हमारा पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। अरूज ने भी अभी कुछ इसी किस्म की का इजहार किया है, और वो भी यही बता रही है कि सबसे पहले जो कंपैरिजन किया उन्होंने अपनी पहली और बाद की जिंदगी का कुरान के साथ इस ताल्लुक से, तो पहले की जिंदगी की निस्बत वो अब रिलैक्स फील करती हैं, यानी जहनी सुकून है उनका। और वो जहनी सुकून बेसिकली होता इसलिए है क्योंकि फिर हम दुनिया से और दुनियावी चीजों और दुनिया में लोगों के रवैयों से बेनियाज हो जाते हैं। तो जब हम उससे बेनियाज हो जाते हैं और हमारी फिक्र जो है वो फिक्र आखिरत बन जाती है, तो फिर हमारा फोकस लोगों की बजाय अपने ऊपर हो जाता है, अपनी इस्लाह के ऊपर, अपने अमाल के ऊपर। फिर हम हर काम करते हुए जो है वो इस चीज को देख रहे होते हैं कि हम आखिरत को संवार लें अपने। तो बहुत सारी हम ऐसी चीजों से बच जाते हैं। जी फरहत ने हैंड रेज किया हुआ है। जी फरहत, माइक ऑन कर लीजिए फरहत। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा टीचर, मैं ये कहना चाहती थी कि आप कह रही हैं कि ये तज़किया के साथ जुड़ के हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में जो फर्क पड़ा है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। चली गई। हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, अब आ रही है, दोबारा कहिएगा प्लीज। जी, मेरी जिंदगी में ये फर्क पड़ा है तज़किया की क्लास के साथ जुड़ के कि पहले जो मैं मतलब किसी के साथ कोई बात होगी, किसी ने मुझे तंग किया या गुस्सा दिलाया या कोई इस तरह की मतलब मैंने किसी के साथ किया, और अभी मुझे फौरन से ख्याल आता है कि नहीं, मुझे इस तरह नहीं करना, मुझे अल्लाह के लिए किसी को माफ करना है या अल्लाह के लिए ये सारी चीजें छोड़नी है, अल्लाह को जवाब देना जाके। बाज दफा आता है मतलब ज्यादा गुस्सा आया हो तो, लेकिन फिर दूसरे ही लम्हे मतलब ज़हन में रिकॉल होता है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना ना। और बाकी जो नमाज की पाबंदी, कुरान पाक पढ़ने की या इसकी जो जुस्तजू, उसमें इजाफा हुआ है तज़किया की क्लास के साथ जोड़ के, मैं ये बताना चाह रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अगर हम इसको समअप करें तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक चीज ये कि हाँ, दुनिया की मतलब लोगों की बातों और चीजों से की तरफ से रिलैक्स हो गई, आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और दूसरा ये कि आपका अल्लाह के साथ ताल्लुक मजबूत होता है। जब हम कुरान नहीं पढ़ते तो हमारा अल्लाह के साथ वैसा ताल्लुक नहीं होता। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमारी इबादत अच्छी होनी शुरू हो जाती हैं, अल्लाह के जिक्र में जो है इजाफा हो जाता है, और खुदा खौफी, अल्लाह की खशियत हमारे अंदर पैदा होती है, तकवा बढ़ता है। जज़ाकिल्लाह खैर। जी परवीन। हाँ जी मिस, तज़किया की क्लास से मेरी जिंदगी में बहुत सा चेंज आया है, क्योंकि मैं पहले बड़ी परेशान रहती थी, हर वक्त अल्लाह पे भरोसा यकीन बिल्कुल नहीं था मुझे। अब मेरा पक्का सच्चा यकीन हो गया है, जो बात भी हो मैं अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, कहती हूँ अल्लाह ताला है मेरे साथ, बस यही करना है। कुरान पाक में जो मैंने पढ़ा है मैं इस पर अमल करना है, और मुझे ना सब मेरी परेशानियां दूर हो गई हैं माशाअल्लाह, बाराकल्लाह। और मुझे सुकून आता है कुरान पढ़ने से बहुत सुकून मिलता है, मेरा दिल में ठंडक पड़ती है। फिर मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला है, आखिरत की तैयारी करनी है। तो आपके तज़किया क्लास जो है ना, इसने बड़ा असर डाला है मेरी जिंदगी पे, माशाअल्लाह, बाराकल्लाह, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज जो हमें अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है कुरान के साथ ताल्लुक का, वो मिलता है हमें पीस ऑफ माइंड, जहनी सुकून। आप यकीन करें, कुरान के साथ ताल्लुक से पहले जिस चीज के लिए, जिस बात के लिए आप पूरी रात रो सकते हैं, वो कुरान जब आप पढ़ना शुरू करते हैं और समझ के पढ़ना शुरू करते हैं, हक्का तिलावती ही के साथ उसको लेते हैं, तो आप अपने ऊपर हंसते हैं कि ये कोई बात थी जिसके लिए मैं अपने आप को इतनी अजियत दे रही थी, और इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। मुझे तो इसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए, असल मेरा गम और हम तो कुछ और होना चाहिए। तो आपका जहन पुरसकून हो जाता है। आप अल्लाह पर, जैसे अभी परवीन ने कहा ना, अल्लाह पर भरोसा आपका मजबूत हो जाता है, तवक्कुल अल्लाह
مضبوط ہو جاتا ہے. جیسے ابھی پہلے فرحت کی بات سے ہم نے ایک فیکٹ نکالا تھا کہ تقوی، اللہ کا تقوی ہمارے اندر بڑھتا ہے. قرآن کو اس طرح سے سمجھ کے پڑھنے سے اللہ پر توکل جب بڑھ جاتا ہے تو لوگوں پر ڈپینڈنسی ہماری ختم ہو جاتی ہے، لوگوں سے ہماری توقعات ختم ہو جاتی ہیں. اور جب آپ لوگوں سے توقعات ختم کرتے ہیں تو آپ لوگوں کی طرف سے ہرٹ بھی کم ہوتے ہیں. آپ کو ان کی طرف سے تکلیف دے ان کے رویے جو ہے نا وہ آپ کو ہرٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو ان سے توقع ہی نہیں تھی. اگر انہوں نے آپ کی ہیلپ نہیں کی، مالی مدد نہیں کی، یا ایموشنلی آپ کو سپورٹ نہیں کیا، یا آپ کا کوئی حق نہیں دیا انہوں نے، یا آپ کی کسی حق میں کمی کی ہے، یا آپ پر کوئی اس طرح کا ناروا کوئی آپ کے ساتھ رویہ رکھا ہے، آپ کو پرواہ نہیں. آپ کا اصل توکل اللہ پر ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ ہے نا، اور وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، تو جو اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر دوسروں پر ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں، چاہے ماں باپ ہیں، چاہے آپ کی اولاد ہے، چاہے کوئی بھی ہے. آپ ان کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتے، آپ ان کے حقوق ضرور ادا کرتے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان حقوق کی پابندی کرنے کا کہا ہے. لیکن وہ آپ کیوں کرتے؟ وہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں. پھر اگر وہ آپ کی تعریف نہیں بھی کرتے، اگر وہ آپ کو اکنالج نہیں بھی کرتے، اگر وہ ان ریٹرن آپ کو ویسا بدلہ نہیں بھی دیتے اچھائی کے ساتھ، آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اینڈ اگین یہ چیز آپ کو اللہ پر توکل ہے، یہ آپ کو پیس آف مائنڈ دیتا ہے. یہ جو پیس آف مائنڈ ہے نا، یہ اصل میں حیات طیبہ ہے. جب انسان ہر ایک سے، ہر غیر اللہ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے، ان کی محبتیں، ان کی نفرتیں، ان کی دشمنیاں، ان کی دوستیاں ہمیں اس طرح ایفیکٹ نہیں کرتی جس طرح ہمیں ہماری قرآن کے ساتھ زندگی سے پہلے کرتی تھی. جی بشرا. جی میرا اس کے اندر یہ چینج آیا ہے کہ سب سے پہلے تو اب میرا یہ چینج ہے کہ میں نا اپنا جو میرا کوالٹی ٹائم ہوتا ہے نا دن میں، وہ میرا دل چاہتا ہے کہ وہ میں قرآن اسی کے اندر صرف کروں، جبکہ ادروائز میں ایسا پہلے بالکل بھی نہیں کرتی تھی. جو بھی میرا فرصت کا یا میرا جو کوئی بیسٹ ٹائم ہوتا تو میں کسی اور طرح سے وہ گزارا کرتی تھی. لیکن اب میں وہ کہتی ہوں کہ نہیں قرآن کا اپنا کام کر لوں، میں بالکل فارغ ہوں، یعنی گھر پہ کوئی نہیں ہے جیسا بھی. ایک یہ، اور دوسری بات یہ کہ پہلے مجھے یہ ہوتا تھا کہ جب میں یہ تزکیہ کی کلاس نہیں لیتی تھی تو پھر میں نا ٹی وی پہ یا مختلف جگہوں پہ نا میرا دل مطلب ایک دل میں ایک وہ تھی کسک سی، تو کچھ نہ کچھ ڈھونڈتی رہتی تھی کہ کوئی کسی نہ کسی موٹیویشنل اسپیکر کی کوئی لیکچر سننا یا کچھ نہ کچھ، مطلب روزانہ میں کچھ نہ کچھ سنتی تھی ایسا، لیکن نا اس سے کچھ مجھے ملتا نہیں تھا. اتنا لمبا ٹائم سننا، ایک گھنٹے کو کوئی لیکچر یا کوئی چیز سننا، لیکن دل میں نا وہ چیز آپ کو ملتی نہیں تھی، وہ چیز حاصل نہیں ہوتی تھی. کتنی لمبا کچھ سنا کسی کا لیکن کچھ اتنا فرق نہیں پڑا. تو اب اس سے اتنا اچھا ہو گیا کہ اب میرا وہ ٹائم سارا بچ گیا جو مجھے سرچ کرنا پڑتا تھا مختلف چیزیں کہ میں کیا سنوں یا کس سے میں کچھ گین کروں یا کچھ مجھے بہت اچھا سا میری لائف میں کچھ میں جو کر رہی ہوں وہ اچھا ہو. تو ایسا وہ میرا سارا ٹائم اب بچ گیا اور مجھے سب کچھ مطلب اس میں مل گیا الحمدللہ. قرآن کے اس کے تذکیے میں ایک بیسٹ ٹائم، اور مجھے اب ضرورت نہیں ہے وہ جو میں اتنا سرچ کر کے چیزیں ڈھونڈتی تھی، تو وہ بہت اچھا ہو گیا الحمدللہ. الحمدللہ. اس میں دیکھیں کہ آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، جی جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ سیکھ جاتے ہیں، آپ مثال کے طور پر آپ اس کی گرامر پڑھیں، اس کی لینگویج پڑھیں، پھر آپ جی اس کے اوپر تدبر کریں، غور و فکر کریں، اس کے ذریعے آپ اپنا تزکیہ کریں، تو ایٹ دا اینڈ جب آپ رات کو بستر پہ لیٹتے ہیں تو آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ آج میں نے سارا دن کچھ کیا. یہ جو سینس آف گیننگ ہوتی ہے نا، سینس آف سیٹسفیکشن ہوتی ہے، یہ آپ کو خوش رکھتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ بعض اوقات جہاں میں یہ کہتی ہوں کہ اپنا ہمیشہ کڑا محاسبہ کریں، وہاں میں آپ کو یہ بھی کہتی ہوں کہ اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کیا کریں. یس یو ڈیڈ دس. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی بلکہ کہ ہاں جی اس میں نا گرامر میں نے ایگزیکٹلی قرآن پڑھتے ہوئے کچھ ایسا لفظ ہم نے وہ آپ نے گرامر میں شاید بڑھایا تھا، جیسے اللہ دینا کے ساتھ اللہ. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ میں نے پہلے پڑھا تھا تو میں کہتی تھی اب یہ لفظ میں کیسے یاد کروں، اس پہ تو مجھے کچھ روٹ ورڈ یا کچھ مجھے اس کا ترجمے لنک ہی نہیں آ رہا. لیکن چونکہ اب وہ مرکب میں یا اس میں وہ پڑھا ہے اللہ، تو اب اس کا اتنا کلیئر پتا چل گیا کہ وہ کس طرف اشارہ ہے، تو وہ بہت اچھا لگتا ہے. اسم موصول ہے وہ. جی اسم موصول میں نا، تو وہ پہلے وہ اس کو ترجمہ مجھے یاد کرنا عجیب سا لگ جاتا تھا کہ یہ کوئی لنک ہی نہیں بن رہا اس کا ترجمے سے، اور یہ کیسا ذرا مشکل سا کیسے یاد رہے گا بار بار آئے گا. تو لیکن اب وہ پتہ چل گیا تو اس کی سمجھ آ گئی ہے، تو اس کا بہت اچھا لگتا ہے. وہ ورڈز بہت سارے اب اس پہ یوز، اب ان کو ہم پہچاننے لگ گئے ہیں. بے شک ابھی بہت زیادہ تو نہیں آیا لیکن بہت سارے لفظوں کی پہچان ہو گئی ہے کہ یہ وہاں سے ہے، اس طرح ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ سینس آف سیٹسفیکشن بہت ضروری ہے آپ کو آگے چلاتے رہنے میں. جب آپ اپنے آپ کو سیلف موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس سے،
یعنی آج میں نے یہ سیکھا ہے، مجھے کل کی کلاس لینی ہے، مجھے اس سے آگے جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو سیلف موٹیویشن دینے کا طریقہ آ جاتا ہے. سبحان اللہ، قرآن کریم ایک ایسا خزانہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں اس سے اپنے آپ کو بینیفٹس دے سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے فائدہ دے سکتے ہیں، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے اندر ایسی انرجی بھرتا ہے، ایسی پازیٹیو انرجی آپ کو دیتا ہے کہ آپ ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھتے ہیں. آپ سوچ لیں کوئی بڑی سے بڑی مشکل، کوئی بڑی سے بڑی آفت، اور پھر آپ اس کو قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جو آپ نے سیکھی ہیں اس کے ساتھ رکھیں، اور پھر آپ اس کو آخرت کے تناظر میں دیکھیں، تو آپ اپنے آپ کو بالکل ریڈی سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل جو ہے ہم اللہ کی توفیق سے یہ ہمارے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، چاہے وہ لیکن آپ معلوم ایک ہو بات یا کسی بتائیے. وجہ سے. ہاں، لیکن ایک بات بتائیے کہ وہ ایک بات یہ ہے کہ لیکن اب فیلنگ یہ بھی آ رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے زیرو پہ کھڑے ہیں، ایسا لگتا ہے ہاں اس زندگی کے آغاز میں. لیکن پھر اس پہ تھوڑا سا دل برا ہوتا ہے کہ ابھی اتنی لائف ہماری گزر گئی اور اب ہم لگتا ہے زیرو پہ کھڑے، ابھی تو اب ہم لگتا ہے اب صحیح راستے پہ پہلا قدم رکھا ہے. ہاں، لیکن اس میں پتہ ہے کیا ضروری ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ صحابہ اکرام میں سے کوئی ایسے تھے جنہوں نے اپنی زندگی سے کچھ سال پہلے یا کچھ مہینے پہلے اسلام قبول کیا تھا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلے کتنے سالوں سے تبلیغ کر رہے تھے، لیکن جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق ہوئی، ان کے اندر تڑپ جاگی ہدایت کی، تو ان کو ہدایت مل گئی. لیکن اس پر وہ مایوس نہیں تھے، وہ اللہ کی رحمت سے پر امید تھے. قرآن کریم میں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہ تسلی دی ہے نا، آپ سچے دل سے توبہ کریں، آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا. تو انشاءاللہ. ہمیں کوشش کرنی ہے نا، ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے کہ ٹھیک ہے چلیں. ایک تو حسرت آتی ہے دل میں کہ کاش اگر یہ چیز میں نے آج سے 20 سال پہلے پڑھی ہوتی تو آج میں بہت آگے ہوتی اپنے ایمان میں یا اپنے اعمال میں، اور میری بک آف ڈیڈز میں بہت سارے اعمال پڑے ہوئے ہوتے. لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ دیکھیں ابھی تو ہمیں مل گیا یہ قرآن، اگر ابھی ابھی ہم اپنی اسی جہالت والی زندگی میں بالکل ہوتے اور اسی طرح دنیا سے چلے جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ بالکل وہی. بس اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمیں ثابت قدم رکھے اس کے اوپر اور ہمارے علم میں آمین. اضافہ آخری کرے. سانس تک اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق کا تلاوت ہی کرنے کی توفیق دے، اس کا جی حق ادا کرنے کی توفیق دے. اسی لیے میں نے یہ کوشچن آپ لوگوں کے پاس چھوڑ دیا اور میں نے اس پر آپ کے ڈسکشن نہیں کی. ہر ایک جی انڈیویجول دیکھے کہ میرا قرآن کے ساتھ تعلق کیسا ہے، کتنا ہے، مجھے اس کو کیسے بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی آپ میں سے کوئی اور بتانا چاہے گا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی میں آپ کو کیا ڈفرنس لگا اور کیا فائدہ آپ کو حاصل ہوا؟ بس ایک بہن کا اور کا لیتے ہیں آنسر، اس کے بعد پھر ہم اگلی آیت پہ چلتے ہیں. جی میں بتانا چاہوں گی کہ قرآن پڑھنے کے بعد مجھے نا زندگی کا مقصد مل گیا ہے بھی. جو پہلے کرتے تھے تو وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس طرف کو جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں. جو کام کر بھی لیتے تھے تو وہ سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تھی. اور جب سے یہاں اس قرآن کلاس سے جڑے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا مقصد مل گیا. الحمدللہ الحمدللہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے جتنی بھی بہنیں اس چیز کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہماری زندگی میں بہتری آئی ہے، ہمارے اعمال میں بہتری آئی ہے، ہمارے تعلق باللہ میں بہتری آئی ہے، اور اس میں اللہ پر ایمان اور توکل اور پھر آخرت کی فکر سوچ میں بہتری آئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کے ریفرنس سے اس کلاس سے جڑا ہے یا قرآن سے جڑا ہے. اگر اس میں نہیں بھی پہلے وہ کسی اور پلیٹ فارم پہ بھی پڑھیں، لیکن قرآن کسی نہ کسی ریفرنس سے جڑا ہے. تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے ریفرنس سے ہم قرآن سے جڑے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کے لیے جو کچھ بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں یا جو کچھ بھی ہم فائدے اٹھا رہے ہیں تو ان کا اجر اس میں محفوظ ہوتا جا رہا ہے نا. فائدے کی بات وہ یہاں موجود ہیں یا نہیں موجود، انہوں نے ایک لنک فارورڈ کیا یا انہوں نے آپ کو موٹیویٹ کیا قرآن کلاس دینے کے لیے، یا یہ کہ انہوں نے آپ کو زوم کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا سکھائی، یا یہ کہ انہوں نے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا کسی بھی طرح سے، تو ان سب کا حصہ جو ہے وہ آپ کی ان نیکیوں میں اور آپ کے اس فائدے میں ان کو اس کا اجر مل رہا ہوگا.
تو کبھی بھی اس چیز میں بھی پیچھے نہ ہٹے، کیونکہ حق کا تلاوتی ہی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم نے اس کو، یہ جو فائدے ہمیں مل رہے ہیں، یہ جو پیس آف مائنڈ ہمیں ملا ہوا ہے، یہ جو زندگی کا مقصد ہمارے سامنے ہے، یہ جو اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہوا ہے، اس سے دوسرے بھی محروم نہ رہیں، اور یہ ہمارے فرائض میں سے ایک فرض بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، اور یہاں سے آگے دیکھیے دوبارہ سے بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے آیت نمبر 122 میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ ہمارے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ قریباً پچھلے 10 رکوعات جو تھے اس میں بنی اسرائیل کا ذکر آتا ہے۔ اس سے پہلے جو ہے 7ویں غالباً رکوع میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ذکر آیا، اور اس کے بعد یہاں پر اب دوبارہ جو ہے اس جگہ پر گویا چھٹے رکوع میں یہ آیا تھا، ٹھیک ہے، یہی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ٹھیک ہے، چھٹے رکوع میں یہ آیا، اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ دوبارہ اسی کو بیان کر کے اسی اسٹیٹمنٹ کو بہت تھوڑی سی جو ہے وہ اس میں صرف تبدیلی ہے، تو اس کے ساتھ یہ بریکٹ بند کر دی گئی ہے، اور اس کے بیچ میں سارے کا سارا ذکر جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ہم نے پڑھا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہے وہ اہل کتاب تھے، اور بنی اسرائیل وہ امت تھی جس کو اللہ تعالی نے اس دور کی امت وسط بنایا تھا، اس دور کی مسلمان امت جس کے ذمہ دین کا کام تھا۔ اب اسی کے آئینے میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ ہم اہل کتاب ہیں، ہم اس دور کی امت وسط ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کے ناطے، امت وسط ہونے کے ناطے دین کا کام ہماری ذمہ داری ہے۔ اب پیچھے آپ دیکھتے جائیں بنی اسرائیل کے کیا کیا ان کی خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کی طرف سے مسکنت اور ذلت طاری ہوئی اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ہوا، کیونکہ بالکل آغاز میں سورہ فاتحہ میں ہم نے یہ دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ان پر غضب کس وجہ سے ہوا؟ اور نصارہ جو تھے وہ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے حضرت عیسیٰ کے امتی ہونے کے ناطے، تو اور ان پر ایمان رکھنے کے ناطے، تو ان کی جو وجوہات تھیں بھٹکنے کی، تو ہم وہ نہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ قرآن جو ہے یہ کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں صرف ایک تاریخی واقعات بتا دیے ہوں۔ قرآن کریم بک آف ڈیڈ ہے، یہ اعمال کی کتاب ہے۔ اس میں جو پچھلی قوموں کے ذکر آئے ہیں وہ بھی اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اور ہم وہ کام نہ کریں جو ان لوگوں نے کیے اور انہوں نے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے یا وہ سیدھے رستے سے بھٹک گئے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی اسی طرح جو ہے ان کو جو ہے دوبارہ سے اصلاح، ان کی ساری جو ان کے کارنامے تھے وہ بیان کر کے اس بریکٹ کو بند کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دوبارہ انہیں اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں، دوبارہ سے ان کو نعمت کا ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اپنے اسٹیٹس کو پہچانو، اصل جو تمہارا کام ہے، جو منصب ہے، اس کو پہچانو، اور پھر یہ کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نہ کوئی بدلہ لیا جائے گا، یعنی فدیہ لیا جائے گا، یہاں بدلہ عدل بمانی فدیہ ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کسی کی کوئی سفارش کسی کے کام آئے گی، اور نہ ہی کوئی مدد کیا جائے گا۔ تو یہ جو تمہارے خود ساختہ نسلی تفاخر ہیں اور تمہارا حضرت یعقوب کی اولاد اور انبیاء کا وارث ہونا ہے، یہ اس دن کچھ کام نہیں آئے گا، کیونکہ کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہیں آئے گا الا یہ کہ اس نے وہ ایمان لایا ہو اور اس نے نیک اعمال کیے ہوں، اس نے اللہ کو راضی کیا ہو، اس نے اپنے رسول کی اطاعت کی ہو،
تب وہ کامیاب ہوگا، ادروائز کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، چاہے وہ کسی نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. اس کی مثال آگے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھیے کہ یہاں سے آگے دوسرا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے، اور اس سلسلہ کلام کو سمجھنے سے پہلے ہمیں کچھ چھوٹا سا میں آپ کو تعارف دے دیتی ہوں. یہاں ذکر آ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کا قریباً 25 بار ذکر آیا ہے قرآن کریم میں، اور نوح علیہ السلام کے بعد جو ہیں حضرت ابراہیم جو تھے ان کو عالمگیر نبی اگر کہا جائے تو وہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ عراق سے فلسطین اور شام کے بیچ کے عرب کا جو پورا پینسلہ ہے اس کے بیچ میں سفر کرتے تھے اور گھوم پھر کر لوگوں کو اللہ کی دعوت پہنچاتے تھے. اور چونکہ شرک دنیا میں پھیل چکا تھا اس لیے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ جیسے یہاں پر آگے بھی ذکر آ رہا ہے نا کہ انی جاعلک للناس اماما. ٹھیک ہے. تو اس کا بھی مختصراً تعارف آپ کو پہلے دیتی ہوں، پھر ہم آیت کی طرف جاتے ہیں، پھر اس کی ہم ترتیب وار جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے لیے امام کیسے بن گئے، یعنی سب کے امام کیسے ہوئے، سب کے لیڈر کیسے ہوئے. تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج تھیں. ٹھیک ہے. حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور قطورہ، قاف سے، نقطوں والے قاف سے، قطورہ طوا کے ساتھ، قاف طوا واو را اور گولتا، قطورہ. ٹھیک ہے. تو حضرت سارہ سے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، حضرت اسحاق سے آگے حضرت یعقوب اور بنی اسرائیل چلے، اور بنی اسرائیل میں پھر آپ دیکھیں کہ 4000 کے قریب انبیاء آئے، اور اس طرح سے ان کی ایک کثیر تعداد جو ہے وہ دنیا میں پھیلی. یعنی لوگوں کے امام کیسے بنے، تو میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت ابراہیم کی نسل سے، جیسے نوح علیہ السلام کی نسل سے، نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ ان کی نسل سے جو ہے یہ ساری دنیا پہ اس وقت جو سروائیول ہیں، جو لوگوں کی نسلیں چل رہی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو 80 کے قریب جو لوگ اس کشتی میں مومن سوار تھے، یہ ان کی نسلیں ہیں. ٹھیک ہے. ان سے پہلے جتنے لوگ تھے جو مشرک تھے، کافر تھے، ان سب کو اللہ نے ہلاک کر دیا. اس لیے نوح علیہ السلام کو نوح ثانی کہا جاتا ہے، اور آدم ثانی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کا امام کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ جو اب ساری آبادیاں تھیں اس طرف عرب والی سائڈ پر، یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ قریباً سبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے آگے نکلی ہیں، جن میں سے ایک ابھی میں نے آپ سے ذکر کیا فلسطین کے علاقے کے اندر جو بنی اسرائیل تھے، اور اس کے باہر بھی. ٹھیک ہے. حضرت اسحاق کی اولاد سے. پھر حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے قریباً 3000 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. تو حضرت اسماعیل کی جو اولاد تھی، جو سارے عرب میں مکہ مدینہ اور ادھر ادھر سارے، اور اگر آپ نے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رحیق المختوم پڑھیں تو اس کے بالکل ابتدا میں جو ہے وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طرح سے یہ عرب کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہاں سے، کس طرح، کس نسل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہیں اور کون سے اس میں نہیں جاتے. پھر تیسری بیوی تھی قطورہ، اور قطورہ سے جو ہیں وہ اہل مدین یعنی حضرت شعیب علیہ السلام جو تھے ان کی نسل چلی آگے. تو اس لیے یہاں پر ان سے کہا جا رہا ہے کہ انی جاعلک للناس اماما. ٹھیک ہے. اب یہ تو ان کی ذریت کے اعتبار سے ہو گئی امامت، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ جو ہے اس کو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک رول ماڈل بنا کے بتایا جا رہا ہے. تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ پورے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی ان کی تعریف کی گئی اور ان کے کردار کی تعریف کی گئی اور ہمیں اس طرف مائل کیا گیا. تو تمام لوگ جو ہیں وہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو فالو کرنے کی طرف ان کو دعوت دینے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام تمام لوگوں کے امام بن گئے. اس کے ساتھ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں جو ریلیجنز ہیں، خاص طور پر جو جن کو آپ کہتے ہیں الہامی ادیان،
وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبا میں سے مانتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مشرکین مکہ جو تھے حضرت اسماعیل کی نسبت سے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے آبا میں سے مانتے تھے. تو اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ لوگوں کے امام کہلائے. اچھا، ابھی آیت کی طرف آتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں. اب پیچھے آپ دیکھیے کہ بنی اسرائیل کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا، ان کو جو نعمت دی گئی اس کا ذکر کیا گیا، پھر ان کے رویے کا ذکر کیا گیا، پھر وہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو کہتے تھے اور کہتے تھے ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں. تو اب یہاں پر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے تفصیلاً ذکر کر کے. یہاں سے قریباً اس پارے کے اخیر تک جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بار بار جو ہے وہ ذکر آئے گا. تو ان کو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے نطفے کی نہیں تھی اصل میں، بلکہ امامت اس کو ملے گی جو سچی اطاعت اور فرما برداری کرے گا. یعنی امامت جو ہے، جو لیڈرشپ ہے، دین کی جو سیادت ہے، وہ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے ڈسینڈر ہونے کی وجہ سے نہیں ان کو مل سکتی، بلکہ اس کے لیے ان کی سچی فرما برداری جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں جو خود ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں گے اور دنیا کو ان کے طریقے پر چلانے کی خدمت انجام دیں گے. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو اس امامت کے منصب سے معزول کر دیا جائے گا. اور یہاں بتا دیا گیا پھر آگے کی آیات میں کہ بنی اسرائیل کو اس عہدے سے معزول کر دیا گیا ہے، اور اب یہ عہدہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے فالوورز کو دیا جائے گا. ٹھیک ہے. وَإِذِ ابتلا ابراہیم، اور جب آزمایا ہم نے ابراہیم کو، ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی. اور ابتلا جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ بلا ہے. ٹھیک ہے، با لام حمزہ. بلا جو ہے وہ ایسی آزمائش ہوتی ہے جس میں سختی بھی ہو. ٹھیک ہے، اسی طرح کسی چیز کو الٹ پلٹ کر اچھی طرح جانچ پرکھ کرنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اور پھر کسی مشکل کام کی مشقت میں ڈالنے کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے، تو ابتلا بیسیکلی کیا ہے؟ مشکل کے ساتھ کسی کو آزمانا، مشکل کام کے ذریعے کسی کی آزمائش کرنا اور کھڑے کھوٹے کو الگ کر دینا. وَإِذِ ابْتَلَا، اور یاد کرو وہ وقت جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات کے ذریعے. کلمہ کا مطلب ہوتا ہے بامانی لفظ، اللہ کے کلمات یعنی اللہ کے احکامات. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند احکامات کے ذریعے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے اس کو پورا کر دیا. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ امامت جو ابراہیم علیہ السلام کو ملی، کیونکہ اس کے آگے آ رہا ہے نا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو پہلے ان پر آزمائش آئی، پہلے انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا، فلفل کیا، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وہ منصب امامت دیا. تو بنی اسرائیل کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیزگنیشن ہے، یہ جو منصب ہے، یہ جو رتبہ تمہیں ملا ہوا تھا، یا جو دین کی سیادت کا رتبہ ہے، یہ نسل کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے لیے انسان کو ان آزمائشوں میں کامیاب ہونا پڑتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ڈالے. دوسرے لفظوں میں اسے اللہ کی فرما برداری کرنی پڑتی ہے. اب دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام پر کون کون سی آزمائشیں آئی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا اس کا ایک ریویو کر لیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ جس گھر میں پیدا ہوئے وہ گھر ایک پروہت کا تھا. ٹھیک ہے، ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ تھا، جو ان کی فیملی تھی، بیسکلی وہ اور کے علاقے کے جو حکومتی سطح کا جو معبد تھا، بت خانہ تھا، اس کے انچارج تھے. آپ اس کو وزارت مذہبی امور کا وزیر سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، یعنی سرکاری عہدہ تھا اس شخص کے پاس
बुत खाने की सारी नज्म नसक का। तो ऐसा शख्स जो बुत परस्त था और बुत परस्ती में फिर वो अथॉरिटी भी रखता था, हुकूमती अथॉरिटी भी रखता था, तो ऐसे घर में जो बच्चा पैदा होगा उसके पास दुनियावी बहुत सारी नेमतें होंगी, जिसे आप कहते हैं ना सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाली बात। तो उस सारी दुनियावी नेमतों के बीच में हक को पहचानना और हक पहचान के उसका बरमला इजहार करना, इसका मतलब ये था कि उनसे वो सारी सहूलतें एक लम्हे में दूर कर दी जाएंगी जिसमें उन्होंने अपना सारा बचपन और लड़कपन गुजारा। सबसे पहली आजमाइश जो उन पर आई थी वो ये थी कि उन्होंने एक बुत तराश के घर में पैदा होकर वहां पर ऐलाने तौहीद कर दिया। और फिर आप आगे बार बार इसका जिक्र आएगा भी इन वाकयात का कि किस तरह उन्होंने जो है वो गौर फिक्र किया। सितारा चूंकि ये जो इलाका है ना ये सारा ये हजरत इब्राहिम का इलाका और वहां से फिर जो फिरौन का इलाका था मिस्र का, और इसी तरह जो बाकी ये फलस्तीन और ये सारे इराक वगैरह के इलाके थे, इसमें सूरज की, चांद की और सितारों की पूजा की जाती थी। तो इन तीनों की जो पूजा की जाती थी तो वो उसमें फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान करीम में आता है कि पहले उन्होंने सितारे को देखा और कहा कि अच्छा ये मेरा खुदा है। तो जब वो डूब गया तो उनका डूबने वाला तो खुदा नहीं हो सकता। फिर चांद को देखा, चांद कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा होता है, रोशन होता है, अच्छा ये खुदा हो सकता है, नहीं ये भी खुदा नहीं हो सकता। जब दिन चढ़ता है तो ये तो गायब हो जाता है, तो जो चीज गायब हो जाती हो, जो चीज मौजूद नहीं है वो खुदा तो नहीं हो सकती। अच्छा सूरज, अच्छा ये बड़ा है, ये ज्यादा फायदा देता है, रोशनी देता है, गर्मी देता है, अच्छा ये मेरा खुदा है। ये भी रात होती है तो सूरज डूब जाता है, तो डूबने वाला तो खुदा नहीं हो सकता। तो उन्होंने गौर फिक्र किया, तदब्बर किया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको हिदायत की रोशनी दी, तो उन्होंने उस बुत खाने के अंदर जाके सारे बुतों को तोड़ दिया, बड़े बुत को छोड़ दिया। इस पर उनके जो लोग इकट्ठे हुए, चूंकि ये पहले भी इस तरह के मनाजरे लोगों से करते रहे, जब जहन में सवाल पैदा होता था कि इन चीजों की पूजा तुम क्यों करते हो, तो दूसरों से जब सवाल जवाब करते थे तो उन्हें पता था कि एक लड़का है जिसका नाम इब्राहिम है, तो वो हमारे बुतों के खिलाफ बातें करता है। तो उन्होंने फिर हजरत इब्राहिम को बुलाया। फिर आप सब ने ये किस्सा बार बार सुना होगा कि किस तरह उनको बादशाह वक्त के सामने पेश किया गया। फिर सूरह बकरा में ही उनका मुकालमा, जो मुनाजरा उनका नमरूद के साथ है, तो आप देखें कि बड़ी हिम्मत की बात है कि बादशाह वक्त के सामने खड़े होकर कलमा हक बुलंद करना, जबकि पता हो कि वो बादशाह अपने आप को खुदाई अवतार कहता है, यानी अपने आप को खुदा कहता है। तो उसके सामने खड़े होकर बताना कि मेरा खुदा वो है जो जिंदगी और मौत देता है, और मेरा खुदा वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो सूरज को मगरिब से निकाल के दिखा दे। तो ये जो सारी बातें करना है ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। आप हक को पहचान जरूर लेते हैं, आप हम सब अपने आप को देखें, अपनी फैमिलीज के अंदर रख के देखें, वहां पर जहां पर तौहीद नहीं उस तरह से समझी जाती और लोग अपने मन घड़ फलसफों में उलझे हुए हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ हस्तियों को जो है वो दीन के अंदर इस तरह शामिल कर लिया है कि वो उनकी इबादत का हिस्सा बने हुए हैं, वो उनसे इस्तगासा करते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें अपनाए हुए हैं जो दीन का हिस्सा नहीं है, वो बिदात में मुब्तला हैं, शिर्क में मुब्तला हैं। तो उस एक फैमिली जो आपकी फैमिली है, जिसके ऊपर आप डिपेंडेंट भी नहीं हैं, आप जब हक पहचान जाते हैं तो उनके बीच में बैठ के हक बात कहते हुए कैसे आपकी जुबान कामती है, ये कैसे आप 20 दफा सोचते हैं कि ये बात मैं यहाँ कहूँ या ना कहूँ, ये मेरी इंसल्ट कर देंगे, ये मुझे घर से निकाल देंगे, या ये मेरा मुकातिया कर देंगे, फैमिली बाइकआउट कर देगी मुझसे, मेरे ऊपर वाबी होने का टैग लगा देंगे, और ये कर देंगे और वो कर देंगे। हम एक छोटी सी गैदरिंग के अंदर हम इस वजह से कि ये चूंकि हमारा ब्लड रिलेशन है, हमें उनसे बहुत मोहब्बत होती है, ये हमसे दूर ना हो जाए, ये हमसे नाराज ना हो जाए, हम हक बात बयान नहीं करते। सबसे पहली आजमाइश जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर आई थी वो ये थी कि इनको अल्लाह ताला ने हक का शऊर दिया था, अब ये उस हक को कैसे दूसरों के सामने बयान करते हैं। फअतम्महुन, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम उसमें कामयाब हो गए। उन्होंने ना सिर्फ ये कि उस बुत खाने के बुतों को तोड़ा, लोगों को माइल करने की कोशिश की अल्लाह की तरफ, तौहीद की पहचान करवाई, बल्कि जब उनको बादशाह वक्त के सामने पेश किया गया तो वहां भी वो डरे नहीं, बल्कि उन्होंने उससे मुनाजरा किया। और फिर क्या हुआ, फिर अगली आजमाइश आई,
اگلی آزمائش کیا ہے؟ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک بڑا سا الاؤ تیار کیا جائے، ایک بڑی سی آگ جو ہے وہ جلائی جائے اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینک دیا جائے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کیا تھی کہ وہ اس آگ کو دیکھ کر اپنی سٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں، حق سے پھر جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اس کے اوپر قائم رہتے ہیں۔ ایک کمرے جتنا الاؤ تیار کیا گیا تھا جس میں ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جانا تھا، فَأَتَمَّهُنْ، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی۔ تو وہ جو توحید کے ساتھ ان کا تعلق تھا، جو توحید پر ان کا ایمان تھا، وہ اتنا مضبوط تھا کہ عقل نے اگر انہیں کہا بھی کہ ابراہیم اس میں پھینکے جاؤ گے، تم جل جاؤ گے، تو انہوں نے عقل کے ساتھ نہیں دیا اور وہ بے خطر اس کے اندر کود پڑے۔ ان کو اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ آگ ان کو نہیں جلائے گی۔ وہ تو جب آگ میں پھینک دی گئے تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگ کو کہ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، لیکن ابراہیم علیہ السلام تو اس آگ کے شعلے دیکھ رہے تھے نا، لیکن وہ بے خطر اس کے اندر کود پڑے۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ ٹھنڈی ہو جائے گی، وہ جلنے کے لیے اس کے اندر کودے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں جان دینی ہے تو دینی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو جو ہے وہ ان کے اوپر ایسا بوجھ نہیں لاتا جس کو وہ اٹھا نہ سکے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا اور ابراہیم اس آگ میں سے، اس جلتی ہوئی آگ میں سے صحیح سلامت باہر آ گئے۔ تو دوسری آزمائش جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہے وہ یہ تھی۔ پھر یہ کہ باپ نے ان کو، ایک تو ہوتے نا کہ بادشاہ نے سزا دی، ایک یہ ہے کہ رشتہ داروں نے جو ہے وہ لان تان کی، یا آس پڑوس کے لوگوں نے، یا معاشرے کے دیگر افراد نے۔ ایک یہ ہے کہ سگا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، میں تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا اگر تم نے یہ توحید کا کلمہ بلند کیا۔ تو اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جذباتی جو ایک تعلق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، وہ بھی بہت بڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم صرف نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر جاتے، کیوں؟ کیونکہ ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اولاد کہہ رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں، قرآن کریم میں دیگر مقامات پر بھی ان رشتوں کے ہی متعلق آتا ہے کہ یہ بعض اوقات یہ بیوی، یہ بچے، یہ ماں باپ، یہ ہمارے لیے آزمائش بن جاتے ہیں، ہمارے ایمان کی آزمائش بن جاتے ہیں۔ تو باپ کے ذریعے آزمائے گئے ابراہیم علیہ السلام۔ باپ نے کہا میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور گھر سے نکال دیا۔ مالی طور پر آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائش ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ کہے تو اس کا سارا مال اسباب، اس کی ساری دنیاوی نعمتیں، ساری آسائشیں اس سے یکدم چھین لی جائے، اور اس کو کڑی دوپہر میں جسے وہ کہتے ہیں نا ننگے پاؤں باہر کھڑا کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اب تم دفع ہو جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی تمہاری جگہ نہیں۔ یہ ان کی اگلی آزمائش تھی۔ جذباتی طور پر بھی آزمائے گئے، جانی طور پر بھی آزمائے گئے، اور مالی طور پر بھی آزمائے گئے۔ اس پر بھی ان کا حسن اخلاق یہ ہے کہ باپ کہتے ہیں کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا اور تم بستی سے نکل جاؤ، تو ان کو کہتے کہ میں اپنے رب سے آپ کے لیے دعا کروں گی، اور خوش اخلاقی کے ساتھ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ اور پھر جب اتنا طویل سفر کرنے کے بعد، اور اس وقت انہوں نے اللہ سے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین جو ہیں وہ ساتھی عطا فرمائیں اور صالحین میں سے عطا کریں، تو ان دعاؤں کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ 90 سال کی عمر تک وہ بے اولاد رہے، اولاد کے ذریعے آزمائے گئے۔ اور یہ آزمائش یہاں ختم نہیں ہوئی ان کی۔ 90 سال کی عمر میں تھے جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور قریباً 100 سال کے تھے جب اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب یہ ایگزیکٹ 90 یا 100 تو نہیں ہے، لیکن اسرائیلی روایات سے آلموسٹ یہی ایج پتہ لگتی ہے، 90 پلس یا 100 پلس کہہ لیجیے۔ اتنے طویل عرصے کے بعد اولاد پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ شکر گزاری، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ تو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، پورے اترے اس پر۔
یہ نہیں کہا کہ اللہ دیکھ لیں آپ کی خاطر میں نے گھر چھوڑا تھا، آپ کی خاطر میں نے آسائشیں چھوڑی تھی، کل میں توحید بلند کرنے کے لیے میں در در پھرتا ہوں. اور اس دور میں عراق سے، سعودی عرب سے، یمن، مصر، شام، یہ سارے علاقوں کا سفر کرنا کوئی آسان نہیں تھا. اور وہ ساری زندگی ان علاقوں میں پھر پھر کے لوگوں کو اللہ کی دعوت پہنچاتے رہے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کیا تھا آپ مجھے بیٹا ہی دے دیتے، کیا تھا آپ میرے مددگار ہی پیدا کر دیتے، کتنا اچھا ہوتا آپ مجھے یہ دے دیتے. نہیں، صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے اس پر پورا اترے. اور پھر جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گیا، بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، اور کس سے ملی ہے؟ ہاجرہ علیہ السلام سے. اور ہاجرہ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند تھی، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو ہاجرہ اور چھوٹے سے اسماعیل کو وہاں مکہ کے بیاب و گیا صحرا میں چھوڑ آئے. وہاں پر بھی اللہ سے دعائیں کی انہوں نے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دینا اور انسیت ڈال دینا، اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنانا. یہاں پر جو حضرت ہاجرہ کا کردار ہے وہ بھی اپنی جگہ ایک مثال ہے، لیکن چونکہ حضرت ابراہیم کی بات ہو رہی ہے تو ہم صرف اسی کے اوپر فوکس کریں گے. تو وہاں پر ان کو چھوڑ کے آنا، پھر ان کی خیر خبر لینا، کچھ عرصے بعد جانا ایک لمبا سفر کر کے، اور پھر جب وہ بیٹا دوڑنے بھاگنے کے قابل ہو گیا، باپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا، تو وہ تیار ہو گئے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ پٹی باندھ کر ان کی گردن پہ چھری رکھ چکے تھے، ان کو ماتھے کے بل لٹا کر ان کی گردن پہ چھری پھیرنے کے لیے بالکل تیار تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اسماعیل کے گلے پہ چھری نہیں پھیرنے دی، اور ان کی جگہ ایک مینڈے کو فدیے میں دے دیا. تو آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. دین کی راہ میں آزمائشیں اسی طرف سے آتی ہیں، جذباتی طور پر، مالی طور پر اور جانی طور پر. اور اس میں پھر جذبات کی جہاں پر ذکر آتی ہے تو وہ آزمائشیں کبھی آپ کی اولاد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی آپ کے ماں باپ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہیں، کبھی وہ آپ کے شوہر کی طرف سے ہو سکتی ہیں، آپ کے عزیز رشتہ داروں کی طرف سے ہو سکتی ہیں، کبھی انہی رشتوں میں اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہیں. مثلا جیسے اولاد پیدا ہی نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا. پھر اسی طرح اگر اولاد ہے تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، اس کو کسی عارضے کا لاحق ہونا، یا پھر یہ کہ اولاد دے کے واپس لے لینا. یہ سب جذباتی آزمائشیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی آزمائشوں میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، ابراہیم علیہ السلام اس میں پورا اترے. اور آزمائشیں آتی کیوں ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم آیت کے اگلے حصے میں جائیں، اصل میں آزمائش اس لیے ہوتی ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کی جس کا امتحان لے رہے ہیں اس کی قابلیت کو اس کے سامنے کھول کے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہوتا ہے کہ ہم کس قابل ہیں، لیکن ہمیں خود یہ ریئلائز کرانا کہ ہم کس قابل ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کسی آزمائش میں سے گو تھرو کرتے ہیں، ہمیں ہمارے ایمان کی جو ہماری ایمان کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو دکھانے کے لیے ہمیں گو تھرو کرتے. دیکھو کیونکہ جب ہم خوشحال ہوتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت نیک ہیں، اور ہم نیکیاں کر بھی رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں. لیکن جب ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا اب ہم اس مشکل وقت میں ایمان کے کس لیول پر ہیں. تو آزمائش کیوں آتی ہے؟ ہمیں ہماری قابلیت دکھانے کے لیے، پھر یہ کہ ہمیں ہمارا ایمان کا لیول دکھانے کے لیے، ہمیں ہماری اطاعت اور فرما برداری شو کرنے کے لیے. کیونکہ جب ہم تندرست ہوتے ہیں، خوشحال ہوتے ہیں، خوش باش ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی فرما برداری آرام سے کرتے رہتے ہیں، دین کے اوپر آسانی سے عمل کرتے رہتے ہیں. لیکن جہاں اپس اینڈ ڈاؤن آنے شروع ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اصل میں ہم اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں. اسی طرح بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا پوٹینشیل اتنا ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، ہم یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم اس کام کو اتنے آسان طریقے سے کر سکتے تھے. اگر وہ آزمائش ہم پہ نہیں آتی تو ہم اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں اور ہمارے اندر جو وہ صلاحیت چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ باہر نہیں آتی. مثلا
رمضان کے مہینے میں آپ دیکھیں کہ آپ بہت طویل روزے رکھتے ہیں. بعض اوقات روزے کا دورانیہ جو ہے گرمیوں میں وہ 15 گھنٹے 16 گھنٹے 17 گھنٹے کا بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں لیکن آپ اپنی زندگی کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں, بلکہ آپ کی عبادات جو ہیں وہ اور بڑھ جاتی ہیں, قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق اور بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو ایک امتحان تھا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اگر بھوکے پیاسے رہ کر اتنی اچھی عبادات کر سکتے ہیں, اتنا قرآن کے ساتھ اپنا تعلق رکھ سکتے ہیں, اپنے دن کی جو ہماری ٹائم ڈویژن ہے ہم اس کو اس طرح احسن طریقے سے کر سکتے ہیں, تو پھر ہم کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے بھی کمفرٹیبل صورتحال میں اس سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں. تو وہ جو پوٹینشیل ہمارے اندر تھا, وہ جو ہمیں پتہ نہیں تھا, وہ رمضان کے ان دنوں میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ کس طرح ہم ٹائم کو مینج کر سکتے ہیں. وہ جو ہم کہتے تھے ٹائم ہی نہیں ملتا اور یہ کہ بہت مشکل ہے, اور پھر کیسے اتنے گھنٹے جو ہے وہ ہم بغیر کھائے پیے کلاس میں رہیں یا بغیر کوئی اور کام کیے کلاس میں رہیں, تو وہ چیزیں ہمارے سامنے جو ہیں وہ واضح ہو جاتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص, ایک خاتون جو ہوتی ہے, جو اگر اس کو کوئی مالی مشکل نہیں ہوتی, وہ اپنے کمفرٹ زون میں ہوتی ہے, تو اسے نہیں پتا چلتا کہ وہ کتنا اچھا ڈیزائن کر سکتی ہے, وہ کتنا اچھا کوک کر کے سیل کر سکتی ہے, وہ کس طرح سے اس کے اندر جو اس کے پاس علم ہے اس کو وہ دوسروں کو پہنچا سکتی ہے. جو اس کی سکلز ہوتی ہیں, ٹیچنگ کی سکلز ہوتی ہیں, وہ کس طرح نکھر کے سامنے آ جاتی ہیں جب اس کو ضرورت پڑتی ہے کسی کو ٹیوشن دینے کی. تو اس لیے آزمائشیں جو ہیں وہ آتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان جو ہے اس کے اعمال اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جو درجات اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھے ہوئے ہوتے ہیں آخرت میں, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مختلف آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں اور وہ اس میں صبر کرتا ہے تو اس کے درجات جو ہیں وہ بلند ہوتے ہیں. اور جب انسان ان ساری آزمائشوں سے گو تھرو کر جاتا ہے تو پھر اس کو انعام ملتا ہے. انعام کیسے ملتا ہے؟ انی قولا انی جاعلک للناس اماما. تو ان کو جو ہے جس طرح کی آزمائش ہے, جس طرح کی اس میں کامیابی ہے, اتنا ہی بڑا ریوارڈ ملتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں پہ پورا اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کی امامت دی. اسی طرح آپ دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اذ آخینا الی امک ما یوحی ان اقذفیہ فی التابوت واقذفیہ فی الیم فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي. تو یہ ساری آزمائشیں تھیں موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو اس وقت سے شروع ہوئیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے ذکر آتا ہے کہ کس طرح فرعون کے گھر میں وہ پلے بڑھے اور دشمن کے گھر میں پلے بڑھے, اور پھر وہاں سے ایک قتل کیا انہوں نے, مطلب ہوا تو وہ غیر ارادی طور پہ تھا, لیکن بہرحال اس کے بعد کیسے ان کو مدین میں وہ گئے اور مدین میں وہ رہے, اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم جئت علی قدری یا موسیٰ واصطنعتک لنفسی, اور چن لیا میں نے تمہیں اپنے لیے. یہ اصل میں آپ کو بتانا چاہی تھی کہ ان ساری آزمائشوں سے جب موسیٰ علیہ السلام گزر کے کامیاب ہو کر مقررہ وقت پر جب وہاں پہنچے تو وہ اس قابل تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت کے لیے چن لیتے. اسی طرح ہماری زندگی میں بہت سارے ایسے حالات آتے ہیں, ایسے سرکمسٹانسز آتے ہیں, ایسے اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, ایسے سم ٹائم جسے کہتے ہیں نا ہلا مارے جاتے ہیں ہم جذباتی طور پر یا مالی طور پر یا جانی طور پر. ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ بری طرح سے جسے کہتے ہیں نا متاثر ہوتے ہیں ہم. لیکن اگر ہم اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں صبر کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, اور پھر اس سے سیکھتے ہیں, تو پھر ہم اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لیتے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہوا ہوتا ہے. وہ کام آپ کا قرآن سیکھنے سکھانے کا بھی ہو سکتا ہے, وہ کام آپ کا
خود ایک ایسا شجر بننے کا بھی ہو سکتا ہے جس میں آپ لوگوں کے لیے جسے کہتے ہیں نا شجرہ تو طیبہ بن جاتے ہیں، آپ ان کے لیے ایک چھاؤں بن جاتے ہیں، آپ ان کے لیے بہتری کے کام کرنے والے بن جاتے ہیں، آپ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا بن جاتے ہیں، آپ کے مزاج میں اللہ تعالیٰ ایسی تبدیلی کرتے ہیں کہ آپ جو پہلے نافرمانی کی طرف مائل ہوتے ہیں اس میں آپ اللہ کی فرما برداری کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ خود اللہ کے قریب ہوتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر پریشان ہو، اس کے میں بے صبری کریں، اس میں اللہ سے یا بندوں سے شکوے شکایتیں کریں، ڈپریشن میں جائیں، بیمار ہوں، پریشان ہوں، دیکھیں کہ ہم اس میں کیوں ہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ سکھا دیں جو آپ ہمیں سکھانا چاہتے ہیں، اور آپ ہی نے ہمیں اس سچویشن میں ڈالا ہے تو آپ ہی ہمیں بتائیں کہ ہم اس سچویشن سے کیسے گو تھرو کریں، اور کبھی بھی صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالتے ضرور ہیں، لیکن کبھی بھی آپ اس کے اندر فنا نہیں ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا ضرور گیا تھا لیکن جلایا نہیں گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کو اور ہاجرہ کو مکہ کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑا ضرور گیا تھا لیکن وہاں وہ ان کو مرنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا گیا تھا، وہاں ان کا سروائیول دیا گیا تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری رکھی گئی تھی لیکن ان کو ذبح نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سمندر اور پیچھے فرعون کی فوج آ گئی تھی لیکن انہیں فرعونیوں کے حوالے یا ڈوبنے کے لیے سمندر میں نہیں چھوڑا گیا تھا۔ آزمائش آتی ضرور ہے لیکن وہ اس لیے آتی ہے تاکہ ہم اس میں نکھر کے باہر آئیں، ہم اس میں سے